خواتین میں، بچیوں میں، لڑکیوں میں بلوغت کے بعد پائی جاتی. ان کو کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیریڈز میں پین بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، منہ پہ بال نکلتے ہیں. آج کل جیسے کافی ساری خواتین اس چیز کو فیس کر رہی ہیں. بلڈ ریلیٹو میں ماں کو، نانی کو، دادی کو، پھوپھی کو، خالہ کو یا بہن کو PCOS ہے. زندگی میں وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں پہلے نہیں ملا، ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں کیا. اپنے سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بھاگنے میں، دوڑنے میں، کھانے میں، پینے میں مکمل تبدیلی لانی ہوگی. انسان کیا بنایا ہوا میٹھا، ایون براؤن شوگر بھی دھوکا ہے. سفید چاول جتنی زیادہ کھائیں گے، بار بار کھائیں گے، آپ کا بلڈ شوگر لیول سپائک کرے گا. کنسیو کرنے میں پرابلم ہونا، شادی کے بعد بے اولادی، بانجھ پن. اب وہ 90 سال کی عمر وہ پوری کرے گا، لیکن کس طرح پوری کرے گا؟ سسک سسک کے پوری کرے گا، تو وینٹیلیٹر پہ جا کے پوری کرے گا، انسولین روزانہ لے کر پوری کرے گا، یا معذور، محتاج، اپاہج ہو کر پورا کرے گا. لڑکی بہت موٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اس دن اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا جب رشتے والی آنٹی نے اس کی امی کو یہ بات بتائی. اس دن اس کو یہ احساس ہوا کہ ظالم معاشرہ کس طرح کبھی کبھی صرف ظاہری شخصیت کی بنیاد پر انسانوں کو جج کرتا ہے. لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے نا. کاش وہ ان ساری احتیاطوں اور ساری باتوں پر پہلے عمل کر لیتی جو اس کے والدین اور اس کے ڈاکٹر نے اسے بار بار بتائی تھی. کاش اس نے وقت بے وقت نہ کھایا ہوتا. کاش اس نے میٹھا اور فاسٹ فوڈ کھانے کی خواہش پر کنٹرول کر لیا ہوتا. کاش اس نے حرکت میں برکت سمجھی ہوتی، اور کاش اس نے کھانے کے لیے زندہ رہنے کے بجائے زندہ رہنے کے لیے کھایا ہوتا. لیکن وقت ابھی بھی باقی ہے. اب اس نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ آج سے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہی ہے، جس میں اس کی ذہنی اور جسمانی صحت سب سے پہلے ہوگی. اور یہ کام اس کو فیٹ شیمنگ سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے کرنا ہے، اپنے کریئر کے لیے، اپنی پروفیشنل لائف اور پرسنل زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے. اور اس کا آغاز وہ کر رہی ہے ڈاکٹر اکرام اور ڈائٹیشن مہا کے اس منفرد پوڈ کاسٹ کو دیکھ کر، جس کا نام ہے ڈاک کاسٹ. السلام علیکم، میں ہوں ڈائٹیشن مہا، اور آج ہم ایک بہت خاص ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس کا تعلق خواتین اور بچیوں سے ہے، اور جو کہ خاص ہے ہمارے لیے آج یہ ٹاپک. اس کے بارے میں تفصیلاً ہم معلومات بھی لیں گے، اور ٹاپک کا نام ہے PCOS. تفصیلاً معلومات لینے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں ایک میڈیکل ڈاکٹر اور نیوٹریشنسٹ جن کا نام ہے ڈاکٹر سید اکرام. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر PCOS ہوتا کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ اور کامن، عام ترین اور اہم ترین مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی. PCOS ایبریویشن ہے پولی سسٹک اوورین سنڈروم کی. ٹھیک ہے، سو ظاہر ہے کہ اووریز فیمیلز میں، خواتین میں، بچیوں میں، لڑکیوں میں ہی ہوتی ہیں. تو یہ پرابلم، یہ بیماری ایکچولی بیماری نہیں ہے، یہ جو پرابلم ہے، جو کنڈیشن ہے، یہ خواتین میں، بچیوں میں، لڑکیوں میں بلوغت کے بعد پائی جاتی ہے، کامن ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اووریز کا مین جو فنکشن ہے وہ ہارمون سیکریٹ کرنا ہے، فیمیل ہارمونز. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ پولیسسٹک اوورین سنڈروم، یعنی اووریز میں خواتین کے غدود میں جو ریپروڈکٹیو گلینڈز ہوتے ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی تھیلیاں، چھوٹے چھوٹے پانی سے بھرے ہوئے چھالے یا چھوٹے چھوٹے خانے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارمونز irregular یا زیادہ مقدار میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجتاً ان کی جو سیکچول کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں ان کے، اور اسی طرح ان کو کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیریڈز میں پین بہت زیادہ ہونے لگتا ہے. اس کے علاوہ منہ پہ بال نکلتے ہیں، اور ایکنی ہو سکتی ہے ان کو. کیونکہ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین میں جب PCOS ہوتی ہے تو ان میں میل ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار بھی عموماً بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ مردانہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بھی ان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک، تو یعنی کہ آج کل جیسے کافی ساری خواتین اس چیز کو فیس کر رہی ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایکچولی وہ اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. سر، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس کا ریزن ذرا بتائیے.
بہت اچھا سوال وہاں. اس چیز کو یاد رکھیے کہ کسی بھی کنڈیشن یا بیماری کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کیوں ہوتا ہے سے مراد ہماری دو فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلی چیز تو وجہ. مثال کے طور پہ پی سی او ایس کی اگر ہم بات کریں تو اگر کسی کی بلڈ ریلیٹو میں ماں کو، نانی کو، دادی کو، پھوپھی کو، خالہ کو یا بہن کو پی سی او ایس ہے، بڑی بہن کو، تو چانسز ہیں، رسک زیادہ ہے کہ اس کو بھی ہو کیونکہ اس کی جینز میں یہ فیکٹر موجود ہے. اب یہ تو ہو گئی مین وجہ. اب کس چیز سے پی سی او ایس بڑھ رہی ہے، شدت کس چیز سے پکڑ رہی ہے، جس کو انگلش میں آپ ایگریویٹنگ فیکٹر کہتے ہیں یا رسک فیکٹر کہتے ہیں. سو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بچی کا، خاتون کا، لڑکی کا بلوغت کے بعد ویٹ زیادہ ہے یا ایون بلوغت سے پہلے بھی ویٹ زیادہ ہے تو وہ زیادہ رسک پر ہوگی پی سی او ایس ڈیولپ کرنے کے. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس چیز کو بھی دیکھیے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہاں کہ بعض اوقات وزن زیادہ ہونا بھی رسک فیکٹر ہے پی سی او ایس کا، اور پی سی او ایس ہونے کے بعد بھی وزن بڑھ سکتا ہے. اچھا صحیح، یعنی یو نو کہ اوور ویٹ ہونا یا اوبیس ہونا، میڈیکلی موٹا ہونا. صحیح. سو یہ ایک فیکٹر ہے. پلس ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس، وقت بے وقت کھانا. یو نو رات کو 3 بجے آپ نیٹ فلکس دیکھ رہی ہیں اور ایک دم سے آپ نے اچانک جو ہے وہ آپ کو ٹینشن ہوئی کوئی ہارر مووی دیکھتے ہوئے، یا آپ کسی اسٹریس میں ہیں، آپ کا کورٹیسول بڑھا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے، انزائٹی میں ہے یا ڈپریشن میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یو نو میں نے جیسے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کی بات کی، سفید چینی، سفید آٹا، سفید چاول. اسی کے ساتھ ساتھ جنک فوڈ جس کو آپ کچرا فوڈ کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہائیلی پروسیسڈ میٹ ہے باہر کا، فاسٹ فوڈ ہے، اور یہ کڑھائیاں شڑائیاں باہر کی جو چیزیں ان میں یو نو بہت سارے کیمیکلز ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ان کا کھانا، وقت بے وقت کھانا، غلط ٹائم پہ کھانا، بہت زیادہ کھانا، یہ ساری چیزیں بڑھا دیتی ہیں پی سی او ایس کی پرابلم کو. سو ہم نے وجہ پہ بات کر لی اور کون سی چیزیں اس کو بڑھا رہی ہیں ان پہ بھی بات کر لی. یعنی کہ جو آج کل لوگ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں بڑے شوق سے، وہی اصل مجرم ہے اس چیز کا. بالکل ماں ایسے ہی، اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کوڈ بی یور لاسٹ فوڈ، یعنی وہ خدا نہ خواستہ آپ کو ایونچولی ڈیتھ یعنی موت کی طرف لے جاتی ہے، خطرناک بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. سر کافی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کی فیملی میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں پیشنٹس آ کے بتاتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز ہو گئی ہے. تو یہ کیا یہ پرابلم ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی فیملی میں یہ چیز رن کر رہی ہے؟ تو ہم اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. 50 سے 60 سال پہلے اگر آپ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو پہلے تو اویئرنیس ہی نہیں تھی، بہت سارے عام لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ پی سی او ایس کی کوئی چیز بھی ہے. صحیح. ایون کہ آپ اگر پری پارٹیشن بات کرتی ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات کرتی ہیں، تو اس وقت تو جو گائنی ڈاکٹرز تھیں وہ ہی بہت زیادہ کم تھیں. سو اویئرنیس نہیں تھی اس کنڈیشن کے بارے میں، بہت سارے فیچرز کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. بٹ یہ کنڈیشن ہمیشہ سے رہی ہے. ہاں اب زیادہ کامن ہو گئی کیونکہ لائف اسٹائل اسٹریس سے، ٹینشن سے بھرپور ہے. سو اس کی وجہ سے اب یہ زیادہ ہو رہی ہے. اور پلس جیسا ہم نے ابھی بات کی کہ جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، اور اس کے علاوہ کم سونا ہے، پانی کم پینا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو بڑھا رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کا جو سوال ہے کہ اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے، دیکھیں یاد رکھیں سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ پی سی او ایس اگین بیماری نہیں ہے، ایک ہارمونل کنڈیشن کا نام ہے. سو پی سی او ایس کی تشخیص ضروری نہیں ہے کہ کسی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہو. عام طور پہ جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، گائنی کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، وہ ٹیسٹ کرواتی ہیں، کچھ ہارمونز کے ٹیسٹ کرواتی ہیں. جو خواتین میں ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں، پیریڈ کے ایک مخصوص دن میں ان کو کہا جائے گا کہ آج جا کے آپ بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اور پھر ان ہارمونز کے اوپر نیچے ہونے سے معلوم ہوتا ہے. اچھا. مائی سیلف ایز اے میڈیکل ڈاکٹر، ایز اے نیوٹریشنسٹ، پرسنلی اسپیکنگ آئی وڈ سے کہ میں 2-3 ٹیسٹ ضرور کرواتا ہوں، جن میں سب سے پہلے فاسٹنگ انسولین کی لیول ہم چیک کرتے ہیں 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد کہ انسولین نامی ہارمون کتنا، کیونکہ آئی کین ناٹ اسٹریس انف وہاں کہ انسولین ہارمون از دا مین کلپریٹ. اس کے علاوہ پھر ایک میل ہارمون جو ایکچولی خواتین میں بھی پایا جاتا ہے لیکن کم مقدار میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون. سو ٹیسٹوسٹیرون کے لیول بھی ہم خواتین میں چیک کرواتے ہیں. اگر یہ بڑا ہوا ہے تو چانسز آر دیٹ کہ اس میں پی سی او ایس کی پرابلم موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی. اچھا الٹرا ساؤنڈ از ناٹ آلویز ڈائگنوسٹک نا، اس میں ہمیشہ کلیئر پکچر نہیں آئے گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے وڈ سے کہ 40-50% پیشنٹس میں، خواتین میں، لڑکیوں میں الٹرا ساؤنڈ میں جب ان کا الٹرا ساؤنڈ پیلوس یعنی نیچے کے حصہ کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس میں اووریز میں چھوٹی چھوٹی سسٹ یعنی چھوٹی چھوٹے خانے بنے ہوئے آتے ہیں. تو پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو پی سی او ایس کی پرابلم ہے. پھر اکارڈنگلی ہم اس کو اسی لحاظ سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ڈائٹ پلان دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس کوئی آ رہے ہیں اس طرح کے جو کہ اس چیز کی کمپلین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری فیملی میں یہ چیز نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہم انہیں سمٹمز وغیرہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں یہ سمٹمز رن کرتے ہوں لیکن انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ وہ یہ والی چیز ہے. تو سر کیا اس کا علاج موجود ہے؟ بالکل اس کا علاج موجود ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پی سی او ایس جو پیدا ہوتی ہے یا شدت پکڑتی ہے اس کا مین وجہ ہمارا لائف اسٹائل. یہ بتاتا چلوں کہ پی سی او ایس کی 5 سے 6 علامات جو ٹیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے پیریڈز کا irregular ہونا، پیریڈز میں انٹینس پین ہونا، اس کے علاوہ منہ پہ فیشیل بال نکلنا، خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور وہ بھی میرے خیال سے اب نارمل بال کافی تھک ہو، جیسے چن ڈفرنٹ سائڈ پہ جو کہ نارمل نہیں ہے. بالکل دیکھیں ایک تو ہوتا ہے روا، ہم روئے کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم مردوں کی طرح کے بالوں کی بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ نکلنا، کسی خاص کارنر پہ بہت زیادہ نکل جانا اس طرح، اور بڑے ہارڈ بال ہوتے ہیں وہ. اچھا اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایکنی ہونا، اسکن کی پرابلمس ہوتی ہیں، اور آف کورس سائیکل کا پیریڈز کا امبیلنس ہونا، irregular ہونا، وقفہ بڑھ جانا، وقفہ چھوٹا ہو جانا، 2-3 مہینے نہیں آنا پیریڈز کا، یہ ساری اس کی علامات ہو سکتی ہیں. اچھا اب ہم علاج کی بات کر لیتے ہیں. اس چیز کو سمجھیے کہ ہارمونل پرابلم کا علاج بھی ہارمونل ہی ہوگا. ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین ڈائٹنگ میں اکثر کیوں فیل ہو جاتی ہیں یا وقتی طور پہ اپنا وزن کم کرتی بھی ہیں تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد 8 سے 12 کلو کم کرنے کے بعد دوبارہ ان کا وزن اسپرینگ بیک کیوں کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافی لوگ، کافی خواتین وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہو پا رہا، کامیاب نہیں ہو پاتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو وقتی طور پہ ہوتی ہے، بالکل واپس بڑھ جاتا ہے. تو ہم کیا کریں پھر اس کے لیے؟ سو بیسیکلی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتی ہے. صحیح، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کبھی ہوپ فلی آپ نے رولر کوسٹر دیکھی ہوگی. رولر کوسٹر اس ٹرین کو کہتے ہیں، اپنے ناظرین کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھی، کہ وہ جو ایک ٹرین ہوتی ہے عام طور پہ ایڈونچر لینڈ میں آپ جائیں، ونڈر لینڈ میں جائیں تو ایک ٹرین ہوتی ہے جو مستقل، جس میں ٹوسٹ اور ٹرنس ہوتے ہیں، کبھی اوپر جا رہی ہوتی ہے کبھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. وہ تو خواتین کا بیسک مسٹیک یہ ہوتی ہے ڈائٹنگ میں، وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مردوں والی ڈائٹنگ کرتی ہیں. وہ کیٹو کر لیں گی، وہ بہت ایکسٹریم فاسٹنگ پہ چلی جائیں گی، ون میل اے ڈے پہ چلی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کی ڈائٹنگ یا تو کامیاب نہیں ہوتی یا کامیاب ہوتی بھی ہے تو وقتی طور پہ ہوتی ہے. خواتین ہارمونل رولر کوسٹر پہ ہیں تو ان کی ڈائٹ بھی ہارمونل ہونی چاہیے. ان کے پیریڈز کی ڈیٹ کے لحاظ سے ان کی ایٹنگ ونڈو ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ مہینے کے 10 دن اگر ان کا پروجسٹرون اوپر ہے تو 6 دن ہو سکتا ہے ایسٹروجن اوپر، اور جب ایک ہارمون اوپر ہے تو انسولین نیچے ہو جائے گا، اور جب ایک ہارمون نیچے ہے تو انسولین اوپر ہو جائے گا. اگین یہ یاد رکھیے وہاں کہ ہمیں انسولین کو ایڈریس کرنا ہے. انسولین از دا مین کلپریٹ. یہاں پر میں اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس کے علاج کی بات کرتے ہیں یہ بتا دوں کہ انسولین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے کہا کہ پی سی او ایس کی سب سے بڑی وجہ ہے انسولین ریزسٹنس، انسولین اپنا کام کرنا چھوڑ دے. انسولین آپ کی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ بلڈ شوگر کو اور کھانے کو نہیں سمجھیں گے. ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، ہم نے مثال کے طور پہ رات کو مووی دیکھتے ہوئے چپس کھا لی، فرائز کھا لی، پاپ کارنس کھا لیے، ہم نے صبح ناشتہ کیا، دوپہر میں کھانا کھایا، شام میں رول سموسے چائے وغیرہ پی، رات میں ڈنر کیا، ٹافی کینڈیز کیک پیسٹریز وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم لے رہے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایون سنگل چپس کا ٹکڑا بھی اپنے منہ میں ڈالتی ہیں رات میں یا کسی بھی وقت تو آپ کی فوراً بلڈ شوگر بڑھے گی، آپ کے خون میں گلوکوز یعنی انرجی کی مقدار بڑھے گی کچھ بھی کھانے کے نتیجے میں، چاہے آپ اچھا کھائیں چاہے برا کھائیں. سو ہوتا یہ ہے کہ وقت بے وقت کھانے کی وجہ سے، خراب کھانے کی وجہ سے، بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمارا شوگر لیول بار بار بڑھتا ہے. شوگر لیول کو نیچے لانے کے لیے، نارملائز کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہے، ایک ہارمون رکھا ہے جس کا نام ہے انسولین. انسولین خارج ہوتا ہے ہمارے لبلبے یعنی پینکریاس سے. تو ایوری ٹائم آئی ایٹ سم تھنگ انسولین ول بی ریلیزڈ، ٹھیک ہے، ان دا بلڈ. سو بار بار کھایا، بار بار انسولین ریلیز ہوگا، بہت زیادہ انسولین ریلیز ہوگا. اب وہ زیادہ ریلیز ہو کے بہت زیادہ مقدار میں سیکریٹ ہو کے کیا کرتا ہے کہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ لاک اور کی کا میکینزم ہے. یعنی بیسیکلی سمجھیے کہ تالا جو ہے وہ گلوکوز، جب بھی کچھ کھایا بلڈ شوگر تالا ہے، لاک ہے، اور انسولین جو ہے وہ چابی ہے، وہ کی ہے. ٹھیک ہے، سو بار بار کھا کے
تالے کا جو ہول ہوتا ہے, جو بیسیکلی میکینزم ہوتا ہے, وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسولین فٹ نہیں ہو پاتا. تو لاک اور کی میکینزم گڑبڑا جاتا ہے, انسولین اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور بلڈ شوگر لیول بڑھتی ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی سی او ایس میں خواتین کے, بچیوں کے, لڑکیوں کے پیٹ اور ویٹ کیوں بڑھتے ہیں؟ اسی لیے بڑھتے ہیں کہ جب وہ بار بار کھا رہی ہیں اور شوگر ان کی کم نہیں ہو پا رہی, انسولین اپنا کام نہیں کر پا رہا, نتیجتاً ایز اے رزلٹ وہ جو ایکسٹرا شوگر ہے, ایڈیشنل شوگر ہے بلڈ میں جو جمع ہو گئی ہے, وہ کنورٹ ہوگی فیٹ میں, چربی میں. سو پیٹ نکلے گا, ویٹ بڑھے گا. سو یہ ساری چیزیں ہیں بیسیکلی جس کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے کہ پی سی او ایس کی پرابلم ہوتی ہے. نا اب چونکہ اب ہم نے پرابلم کی مین وجوہات سمجھ لی ہیں, اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے, میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ زندگی میں چاہے کریئر ہو, بزنس ہو, ایجوکیشن ہو, کاروبار ہو, تعلیم ہو, آپ کا شادی ہو, ریلیشن شپس ہوں, ڈائٹنگ ہو, وزن کم کرنا ہو, وزن بڑھانا ہو, یا پی سی او ایس کو ٹریٹ کرنا ہو, زندگی میں وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں پہلے نہیں ملا, ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں کیا. اپنے سونے میں, جاگنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بھاگنے میں, دوڑنے میں, کھانے میں, پینے میں مکمل تبدیلی لانی ہوگی ان ساری چیزوں میں جہاں ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک. سو 3 سفید چیزیں, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس آپ کی بلڈ شوگر لیول بہت تیزی سے بار بار بڑھاتے ہیں, اور اسپائک جو آتی ہے وہ بہت تیزی سے آتی ہے. سو وہ 3 سفید چیزیں آپ مجھے بتائیے کیا ہو سکتی ہیں. سر کچھ دیر پہلے ہی آپ نے ہمیں بتائی تھی, ایک تو شکر ہو گئی, چینی ہماری, ایک ہمارے سفید چاول ہو گئے, اور سفید آٹا. ایکسیلنٹ, آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کیا بنایا ہوا میٹھا, ایون براؤن شوگر بھی دھوکا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں براؤن شوگر صحیح ہوتی ہے. جی ایسا نہیں ہوتا. گڑ اور ہنی کسی حد تک شہد بہتر ہے, لیکن اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو اوائڈ کرنی پڑیں گی. سو گلاب جامن, چمچم, سوئیاں, شیر خورما, کیچپ سوس, شیرمال, تافتان, چائے میں جو وائٹنر ڈالتے ہیں. آپ نے تو وہ ساری چیزیں گنوا دی جو آج کل لوگ بہت آرام سے کنزیوم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آئی ایم ناٹ ایون فنش یٹ. اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے علاوہ بیکری کے بسکٹ, پیکٹ کے بسکٹس, اس کے علاوہ یعنی ہر وہ چیز جس میں وائٹ ریفائنڈ شوگر پائی جاتی ہے, چینی پائی جاتی ہے, انسان کی بنائی ہوئی شکر پائی جاتی ہے. ایک گلاس 250 ml کولڈ ڈرنک میں مہا یقین کیجئے کم از کم 8 چمچ چینی ہوتی ہے. اور 500 ml جو عام طور پہ ہم شادی میں 5000 کا لفافہ دینے کے بعد یہ فرض سمجھتے ہیں کہ 2 سے 3 ہمیں پی لینی چاہیے, جو آئس کریم کھا لینی چاہیے, کلفی کھا لینی چاہیے. یہ ساری چیزوں میں وائٹ ریفائنڈ شوگر شامل ہے, ایون کہ جوس میں بھی. سو یہ وائٹ ریفائنڈ شوگر کی بات کر لی. خیال رہے وہاں کہ میں نے آپ کو سرٹن پھل کھانے سے نہیں روکا. بالکل, آپ بالکل پھل کھا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں اسٹرابیریز کی, لیچی کی, کیوی کی, خربوزے کی, تربوز کی, اس کے علاوہ خوبانیوں کی, سرٹن ڈرائی فروٹس کی, یہ ساری چیزیں آپ بالکل لے سکتی ہیں. فالسا ہے, جامن ہے, خاص طور پہ وہ فوڈس جن کا جو گلائسیمک انڈیکس یا گلائسیمک لوڈ ہے وہ کم ہے, وہ آپ آرام سے بآسانی لے سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز سفید آٹا, یہ جو ہم نہاریوں کے ساتھ نان کھا رہے ہیں, یہ جو بیکری کے بسکٹ کھا رہے ہیں, میٹھی ڈبل روٹی کھا رہے ہیں, فروٹ بن کھا رہے ہیں, اسپیگٹیز, پاستا, نوڈلز, میکرونی, ان سب میں میدا, سفید آٹا, وائٹ فلاور ملایا جاتا ہے. ایون نگٹس مائیں اکثر بچوں کو دے دیتی ہیں کہ بہت آرام سے بن جاتے ہیں صبح لنچ کے لیے. اس میں جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں, جو چورا ہوتا ہے, اس میں بھی آٹا شامل ہے, میدا ہوتا ہے. سو وائٹ ریفائنڈ فلاور آپ کی بلڈ شوگر لیول یوں لے کے اوپر جاتا ہے. بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ ملٹی گرین فلاور یعنی ایسا آٹا لیں جس میں ملٹیپل اناج ہو, ملٹیپل گرین ہو. تیسری چیز سفید چاول, تہری ہو, کھچڑی ہو, بریانی ہو, پلاؤ ہو, یخنی پلاؤ ہو, چائنیز فرائیڈ رائس ہو, کھیر ہو, زردہ ہو, میٹھے چاول ہو, وغیرہ وغیرہ. سفید چاول جتنی زیادہ کھائیں گے, بار بار کھائیں گے, آپ کا بلڈ شوگر لیول اسپائک کرے گا, اور نتیجتاً آپ کا انسولین بھی اسپائک کرے گا اور اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. انسولین ریزسٹنس پیدا ہوگی اور آپ کو پی سی او ایس یا تو آپ کی شدید ہو جائے گی یا اس کا رسک بہت زیادہ بڑھ جائے گا. سو ان 3 چیزوں اس کو اوائڈ کرنا ہے. پلس نیند آپ کی 7 گھنٹے سے کم نہ ہو, 9 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. نیند کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اس کا مطلب ہے جی نیند کا اور پانی کا انڈائریکٹلی امپورٹنٹ رول اس لحاظ سے کہ یاد رکھیے مہا کہ جب بھی خاتون لڑکی اسٹریس میں ہوگی, ٹینشن میں ہوگی, نیند پوری نہیں کرے گی, تو اس کا جو ہارمون ہے اسٹریس ہارمون جس کو کورٹیسول کہتے ہیں, وہ بلڈ میں بڑھ جائے گا. ٹھیک,
اور جب کورٹیسول بڑھتا ہے تو نتیجتاً انسولین بھی بڑھتا ہے. سو انڈائریکٹلی انسولین ریزسٹنس مین پرابلم آپ کی بڑھ رہی ہے اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. سو اسٹریس کو ریلیف کرنے کے 2-3 بہترین طریقے ہیں. پانی زیادہ پئیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ورزش کریں. بہترین قدرتی اینزیولائٹک اینٹی ڈپریسنٹ کارڈیو ہے. ایسی ورزش جس میں آپ کی سانس پھولے, آپ کو پسینہ آئے, ہارٹ بیٹ تیز ہو. زمبا ہے, رسی کودنا ہے, برسک واک ہے, جاگنگ ہے. اس کے علاوہ یو نیم اٹ, آپ بات کر سکتی ہیں ٹریڈ مل کی, الیپٹیکل کی, اور اس کے علاوہ فٹ بال ہے, بیڈمنٹن, کافی رسی کودنا, بالکل بہترین ہے. لیکن اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو شاید آپ کو اسکپنگ روپ میں پرابلم ہو, تو پھر آپ لیکن ینگ لڑکیاں جن کا تھوڑا شروع کا اسٹیج ہے اس میں وہ کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتی ہیں. آئی ووڈ ایکچولی ایڈوائز کہ 2 سے 3 طرح کی کارڈیو روزانہ کریں, ہفتے میں 5 دن, اور کریں خالی پیٹ. ٹھیک ہے. سو برسک واک, جاگنگ, ٹریڈ مل, الیپٹیکل ایکسرسائز, بائک وغیرہ وغیرہ, زمبا, اسکپنگ روپ جو ہے جیسا آپ نے کہا, سیڑھیاں چڑھنا اترنا, یہ ساری چیزیں کارڈیو ہیں. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ریزسٹنس ٹریننگ. خواتین کے جو ڈمبلز ہیں 1 کلو کے, 2 کلو کے, کل میں میری کلائنٹ سے ملاقات ہوئی اینڈ شی ٹولڈ می کہ میں 4 کلو اور 6 کلو کے ڈمبل بھی اٹھا لیتا ہوں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ پہلی دفعہ میں 6 کلو کے ڈمبل اٹھائیں اور خدا نخواستہ اپنا شولڈر ڈسلوکیٹ کروا لیں. بٹ آئی ووڈ سے کہ اسٹارٹ سلولی, گریجولی, لائٹلی, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg. جب آپ مسلس ڈیولپ کرتے ہیں, ایک تو آپ کا شیپ اچھا آتا ہے, ٹھیک ہے, میجرمنٹس کم ہوتی ہیں, اور جب مسل بنتا ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی انسولین ریزسٹنس نیچرل طریقے سے کم ہوتی ہے. چربی ریپلیس ہو جاتی ہے مسل سے, پروٹین سے, گوشت سے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نیند کی بات ہو گئی, ہائیڈریشن کی بات ہو گئی, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈائٹنگ مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. صحیح. نمبر 1 فاسٹنگ یعنی روزہ, اور نمبر 2 فیسٹنگ یعنی کون سی چیز کب کھا رہے ہیں, کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں, کس طرح پکا کے کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا نہیں کھا رہے ہیں. فاسٹنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آپ بخوبی جانتی ہیں بینگ اے ڈائٹیشین کہ خواتین کے ہارمونز کے لحاظ سے, میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں, آپ کے پاس بھی آتی ہیں. سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی پیریڈس کی ڈیٹ بتاتی ہیں, پھر اس لحاظ سے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو فاسٹنگ کی ونڈو ہے وہ ان 10 دنوں میں اتنی بڑی ہوگی, ان 6 دنوں میں اتنی بڑی ہوگی. مثال کے طور پہ پیریڈس کے دوران وہ جو ونڈو ہے وہ لیٹ سے کہ 16 اور 8 ہو سکتی ہے. 16 گھنٹے جو ہے بیسیکلی آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے, 8 گھنٹے آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. سو یہ ایٹنگ ونڈو مینٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہفتے میں 2 روزے کچھ مخصوص دنوں میں آپ رکھ سکتے ہو, سنت بھی ہے, بہترین ہے, رکھیں. جمعرات اور پیر کا بہترین ہے. اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں فیسٹنگ کی. کون سی چیز کب کھانی ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے. اس میں یاد رکھیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 سفید چیزیں آپ کو اوائڈ کرنی ہے. اور آج میں ایک بہترین ہیک بتا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیے جو بھی کھانا کھائیں, چاہے ناشتہ ہو, اسنیک ہو, ڈنر ہو, کوئی بھی کھانا ہو, آپ کوشش کریں کہ اس سے 15 منٹ پہلے 1 گلاس پانی میں 1 ٹیبل اسپون ایپل سائڈر ونیگر آرگینک ڈال لیں, سیب کا سرکہ ڈال لیں. اگر خدا نخواستہ السر نہ ہو, آپ کو منع نہ کیا ہو, پیٹ میں زخم نہ ہو, تو آپ یہ لے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد. ایپل سائڈر ونیگر آپ نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا اور اس کو اسٹرو سے پی لیا ہر کھانے سے پہلے. ٹھیک. اب چاہے ناشتہ ہو وہاں, یا دوپہر کا کھانا ہو, یا شام کا اسنیک ہو, یا رات کا کھانا ہو, کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس ناشتے سے پہلے آپ اسٹارٹ کریں فائبر سے, سلاد سے, کھیرے سے, ٹماٹر سے, بروکولی سے, لیٹس سے, یو نیم اٹ, واٹ ایور, ٹرنپ, شلجم وغیرہ, مولی, جو بھی آپ کھا سکتی ہوں. سلاد, کچی سلاد کی بات ہو رہی ہے. صرف 3-4 ٹکڑے بھی آپ کھا لیں. پہلے سرکہ لیا, پھر سلاد لی, اس کے بعد آپ سیکنڈ کورس پہ آئیں گی. یعنی آپ نے جب فائبر لے لیا, سیلڈ لے لی, تب آپ لیں گی پروٹین. دودھ لے لیا, اسکم ملک لے لیا, گریک یوگرٹ یونانی دہی لے لیا, گوشت کھا لیا, باربیکیو وغیرہ لے لیا. اور اس کے بعد آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی پھل وغیرہ کھانے, جو ایک لسٹ ہے ہماری اسپیسیفک جو پی سی او ایس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے, ان پھلوں میں وہ پھل الاؤڈ ہیں, لیکن وہ آپ سب سے آخر میں کھائیں گے. اکثر غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ پھل کھاتے ہیں, یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ تو بڑی ہیلدی فوڈ ہے, فل آف اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. لیکن جب بھی ایون پھل بھی آپ کھاتے ہیں تو فرکٹوز نامی شوگر آپ کی بہت تیزی سے اسپائک کرتی ہے, اور وہ بھی انسولین بڑھا رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پھل آپ اس وقت کھائیں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو, اور بہترین تو یہ کہ رات میں آپ کھانے کے بعد پھل کھانے کو اوائڈ کریں. سو یہ ٹریٹمنٹ ہے, ملٹی ڈسپلنری ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ ملٹیپل فنکشنز کو
آپ کے انوالو کر رہی ہے, افیکٹ کر رہا ہے PCOS, تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے پورا لائف اسٹائل چینج ہے. صحیح صحیح. تو یعنی کہ اگر ہم ایک مجموعہ نکالیں یہاں پہ, تو آپ نے جیسے بتایا کہ فروٹس کھانا بھی ضروری ہے, ہم فائبر لے سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی مقدار طے ہے. ایسا نہیں کہ بھائی بول دیا ڈاکٹر صاحب نے فروٹ کھا لیں تو لوگ بس اب فروٹ کھانا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ایپل سائڈر ونیگر یعنی کہ سیب کے سرکے کی آپ نے بات کی ہے, اس میں بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مزید ایسی کنڈیشن نہ ہو جو کہ وہ آپ کو برائی پیدا کر رہا ہو, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے, یعنی کہ ہر چیز کے لیے, ہر چیز پہ ڈپینڈ ہونے کے لیے, اور ہر چیز انسان ڈفرینٹ طریقہ کار سے اس کو کرے گا. یہ جنرل ایک گائیڈ لائنز ہیں, لیکن یہ سب کے اوپر اس طرح سے اپلائی نہیں ہوں گی اگر ڈفرینٹ کنڈیشن ہے لوگوں کی. بالکل ایسے. جیسے کچھ ہمارے پاس لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ نہیں آپٹ کرتے اس چیز کو, یا فار ایگزامپل انہوں نے نہیں کی ہے یہ چیز, یعنی کہ وہ ٹریٹمنٹ کی طرف یا علاج کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کسی نے اپنی کنڈیشن کو. جیسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں لیزی ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو جو چیز ہے وہ اب رہنے دو, کیا رکھا ہے زندگی میں, چلو ایسے ہی انجوائے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں کیا مسئلے مسائل درپیش آ سکتے ہیں ان کو آگے؟ بہت اچھا سوال. دو امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. پہلی چیز یہ کہ کبوتر بلی پیجن کیٹ اپروچ نہیں چلے گی. کسی بھی اب نارمل کنڈیشن کو, بیماری کو جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ چھوڑنے سے ختم, اگنور کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی, اور زیادہ شدت سے منہ پھاڑے کھڑی ہوتی ہے. کبوتر جب آنکھیں بند کرے گا تو اس سے بلی بھاگ نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے. اس چیز کو یاد رکھیے کہ جتنی جلدی اس کو آپ ٹریٹ کریں گے, ایڈریس کریں گے, اس کا علاج کریں گے, اتنی جلدی آپ کمپلیکیشن سے بچیں گے. اگر آپ نے اس کو نہیں ایڈریس کیا, دو خطرناک پیچیدگیاں میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں. ایک آف کورس ویٹ گین تو ہی ہے ہی, اوبیسٹی, میڈیکلی موٹاپا جس کو آپ کہتے ہیں, میڈیکل موٹاپا آپ کے آگے انتظار کر رہا ہے. اور میڈیکل موٹاپا پھر بہت ساری بیماریوں کا ذمہ دار ہے, جس میں کنسیو کرنے میں پرابلم ہونا, شادی کے بعد بے اولادی, بانجھ پن. دوسری چیز اگر آپ بات کر لیں تو اس کے علاوہ خدا نخواستہ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے, آرتھرائٹس کا رسک بڑھ جاتا ہے, شوگر کا رسک, ڈائبٹیز کا رسک. ویسے انسولین ریزسٹنس ہے, PCOS ویسے ہی آپ کو پری ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے, بارڈر لائن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور دوسرے ہارٹ ڈیزیز, ہائی بلڈ پریشر, اسٹروک کا رسک. موٹاپا تمام بیماریوں کی ماں ہے, جڑ ہے. سو یہ ساری پیچیدگیوں کا رسک بڑھ جاتا ہے اگر ہم اس کو ہم ٹریٹ نہ کریں. دوسری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہاں, وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیماری کے حوالے سے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ یاد رکھیں یہ جو فلسفی ہے نا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, ہم سب الحمدللہ بحیثیت مسلمان, ہمارا ایمان ہے عزت, ذلت, زندگی, موت, رزق خدا کے ہاتھ میں ہے. جب ٹائم آ گیا تو ایک سانس آگے نہ پیچھے, نہ ایک دن آگے نہ پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک صحت ہمارے ہاتھ میں دی ہے, ہمارے اختیار میں دی ہے, اور یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس, اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا. سو آپ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو 85 سال کی عمر دی ہے, 90 سال کی عمر دی ہے. اب وہ 90 سال کی عمر وہ پوری کرے گا, لیکن کس طرح پوری کرے گا؟ سسک کے پوری کرے گا, خدا نخواستہ وینٹیلیٹر پہ جا کے پوری کرے گا, انسولین روزانہ لے کر پوری کرے گا, یا معذور, محتاج, اپاہج ہو کر پورا کرے گا, یا روزانہ ڈائلیسس کروا کے ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس کروا کے پورا کرے گا. اس کا سوال یقیناً بندے سے کیا جائے گا, اور یہ کافی حد تک اس کے اختیار میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اگر یہ جو پیسہ کما رہے ہیں, مصروف ہیں, دن رات مشین کی طرح کام کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اس پیسے کو انجوائے کرنے کے لیے صحت ہی موجود نہیں ہے, وقت ہی موجود نہیں ہے, پھر وہ ساری چیزیں کس فائدے کی؟ بالکل. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ سے ہمیں کافی معلومات ملی ہے اور کافی امپورٹنٹ چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں, اور امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی کافی ساری امپورٹنٹ معلومات ملی ہو اس چیز سے. اس کے علاوہ سر کچھ آپ لاسٹ کامنٹس جو کہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کچھ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے, جو کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی اس چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے؟ جی, سو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے لائف میں کوئی بھی شعبہ ہو, اس چیز کو یاد رکھیں کہ دیر آر نو شارٹ کٹس. اللہ تعالیٰ نے بھی دین میں, ہماری زندگی میں, فرائض میں شارٹ کٹس نہیں رکھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ ہوتا کہ آپ فجر کے ٹائم پہ 5 وقت نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے,
آپ 30 روزوں کے بجائے 15 روزے رکھ لیں تو وہ آپ کا پورا ماہ رمضان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن کا عادی بنا رہا ہے. اگر آپ کے پاس موٹیویشن ہے یعنی وہ جذبہ جو کوئی کام شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس ڈسپلن ہے یعنی وہ جذبہ جو کوئی کام جاری رکھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ زندگی کے ہر شعبے میں, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو, پروفیشنل لائف ہو, یا آپ کی میڈیکل لائف ہو, بیماریوں سے متعلق, صحت سے متعلق, ان ساری چیزوں میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ اوور نائٹ شارٹ کٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ہیبٹس پہ کام کرنا ہے, اپنی بری عادات کو اچھی عادتوں میں بدلنا ہے, اور یہ مقابلہ آپ کا اپنے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر سید اکرام تھے ہمارے ساتھ, اور میں ہوں آپ کی ڈائٹیشین مہا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ملاقات ہوگی ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ, وہ بھی انشاءاللہ اہم ٹاپک ہی ہوگا جس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.